بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفو ڈیسک چینل پر میں ہوں اشنان۔ معزز ویورز، ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ویڈیو میں دکھائے جانے والے جو بھی کریکٹرز ہیں یا جو بھی بصری معاونات یا جن کو آپ ویژول ایڈز کہتے ہیں، وہ صرف مدعے کو اور بات کو کلیئرٹی سے سمجھانے کے لیے دکھائے جاتے ہیں۔ اس میں ہمارا مقصد کسی کی تشبیہ نہیں یا کسی کریکٹر کو ریپرزینٹ کرنا نہیں، چونکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ جو چیز سننے کے ساتھ ساتھ دیکھی بھی جائے اس چیز کو انسان زیادہ جلدی سے پک کرتا ہے۔ ہم جو واقعات بتاتے ہیں یا اسلامی حوالے سے کوئی بھی پکچرز یوز کرتے ہیں، ان میں ہمارا مقصد کسی بھی قسم کی نمائندگی نہیں ہے، ہم کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے یا ان تصویروں کو انسانی کریکٹر سے جوڑ نہیں رہے، یہ بس ایک ایونٹ کو اچھے سے بیان کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ہے۔ تو میری آپ سب سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ اسے صرف ایک ہماری کاوش ہی سمجھیں بات سمجھانے کی، اور چلتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک کی جانب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی حکمتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 برس کے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بچی تھیں اور ان کے سوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بیوی کنواری نہ تھی۔ اب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی شادیاں جو کی وہ تو چلو بیواؤں کو یا طلاق شدہ عورتوں کو سہارا دینے کے لیے کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی چھوٹی سی عمر میں شادی کیوں کی؟ تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو بتلانا تھا کہ ایک بڑی عمر کا شخص اور اس کو اس کنواری بچی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے اور عادت بھی یہی ہوتی ہے کہ مرد کا برتاؤ اپنی عمر کے تقاضے کے موافق ہوا کرتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو ان کے بچپن کی عمر کا تقاضا تھا، ان کے بچپن کی پوری رعایت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد کے قریب میں حبشی لڑکے عید کے دن کھیل کود رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حبشیوں کا کھیل دیکھو گی؟ انہوں نے خواہش ظاہر کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر کے دیر تک ان کو کھیل کود دکھلایا، اور محض کہنے میں تو کھیل تھا، ورنہ ورزش اگر اچھی نیت سے ہو تو عبادت ہے۔ اور چونکہ ان کھیلنے والوں کو دیکھنے میں کوئی فتنہ نہیں تھا، اس لیے یہ شک نہیں ہو سکتا کہ اجنبی مردوں کو کیسے دیکھا، اور جب تک وہ خود ہی نہ ہٹ گئی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کھڑے ہو کر ان کو کھیل دکھاتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن کی وجہ سے گڑیوں کے کھیل کا بہت شوق تھا، اور یاد رہے کہ یہ گڑیاں صرف نام کی گڑیاں ہوتی تھیں، کوئی تصویری صورتیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اور محلے کی لڑکیاں بھی ان کے پاس کھیلنے کے لیے آتی تھیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو وہ لڑکیاں ادھر ادھر بکھر جاتی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جمع کر کے لاتے کہ آؤ، بھاگتی کیوں ہو، جس طرح کھیلتی تھی کھیلتی رہو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی کہ دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکی پھلکی تھی، وہ آگے نکل گئیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دوڑ لگائی، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن بھاری ہو چلا تھا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے۔ فرمائیے بھلا کنواری بچی کی دل جوئی اور دلداری اور اس کے جذبات کی رعایت بڑھاپے میں کوئی مرد اس طرح کر سکتا ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی؟ بوڑھوں سے یہ بہت دشوار ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑھاپے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ برتاؤ کیا جو جوان شوہر کو بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے، بلکہ کوئی جوان بھی اتنا نہیں کر سکتا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ آج کل جو لوگ وقار وقار پکارتے ہیں، ان کا یہ وقار محض تکبر کا پوتلا ہے۔ ان لوگوں نے تکبر کا نام وقار رکھ لیا ہے۔ یاد رکھو، وقار کے خلاف وہ کام ہے جس میں دین پر بات آتی ہو، اور جس کام میں دین پر کوئی حرف نہ آتا ہو اور محض اپنی انا کے لیے وہ کام بنا لیے جائیں، تو ایسے کاموں میں تکبر آتا ہے۔
آج کل جو لوگ وقار کا پوٹلا بغل میں دبائے ہوئے ہیں وہ بیوی کے ساتھ دوڑنے کو خلاف وقار سمجھتے ہیں، مگر وہ زبان سنبھالیں اور آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسابقت کی ہے، تو کیا معاذ اللہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل کو بھی خلاف وقار سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اور اگر ایسا کوئی کہے تو اس کے ایمان کی خیر نہیں۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل خلاف وقار نہ تھا، ہاں تکبر کے خلاف ضرور تھا۔ جو آج کل کے دعوے دار ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تکبر کے مدعی نہیں ہیں، تو وہ ذرا اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کر دکھلائیں، مگر ان سے قیامت تک ایسا نہ ہوگا۔ ہاں، جو شخص متکبر نہ ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوگا وہ ضرور ایسا کر سکتا ہے، اور وہ نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ ایک حکمت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ نکاح کرنے کی یہ تھی کہ عورتوں کے متعلق جو خاص احکام ہوتے ہیں ان میں عورت کا واسطہ ہونا بہت نافع ہوتا ہے اور سہولت کا موجب بھی ہو سکتا ہے۔ پھر عورتوں کے احکامات اور ان کے مسائل میں عورتوں کی عادتیں مختلف ہو سکتی ہیں، اور ایک انسان اپنی منکوحہ سے ہی بے تکلف بات کر سکتا ہے، تو عورتوں کے مسائل کو سمجھانے کے لیے اور ان کے احکامات بتانے کے لیے نبی پاک کی زیادہ نکاحوں کی حکمت ہے کہ مختلف ازواج کی مختلف مسائل ہوتے، نبی پاک بے تکلف ان سے ان مسائل کے شرعی احکام بتاتے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج دوسری عورتوں کے ساتھ نبی پاک کے بتائے ہوئے ان احکام کو بیان فرماتی۔ تو یہ کچھ حکمتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد نکاحوں میں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے تو ایک عمر گزر جائے گی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو نکاح نہ کرتے، ساری زندگی بالکل صبر کر لیتے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جوانی ایک 40 سالہ بیوہ کے ساتھ گزار دی، بڑھاپے کو بھی ایک بیوہ کے ساتھ گزار سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حکمتوں کی وجہ سے جن کا بھی ذکر ہوا ہے متعدد نکاح کیے۔ پرہیزگار کے لیے لذات کا ترک کرنا ضروری نہیں ہے، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترک نکاح ضرور فرماتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے لائک، کامنٹ اینڈ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔